جو پیش کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے یہ مرثیہ بی بی زینب کے دونوں فرزند جناب عون اور جناب محمد کے حال کا مرثیہ ہے. چند بند ہے عرض کرتا ہوں کہ قل ہے آدم کے زینب کے پسر آتے ہیں. قل ہے آدم کہ زینب کے پسر آتے ہیں. ماں حبش مہر جبی رش کے کمر آتے ہیں. ماں حبش مہر جبی رش کے کمر آتے ہیں. دونوں کم عمر ہیں لڑنے کو مگر آتے ہیں. ایک بات عرض کر دوں کہ دونوں شہزادوں کی آمد ہو رہی ہے اور یہ شروع کے 5-6 بند ہیں جن میں جو اس سلسلے میں ہے کہ فوج یزید میں آپس میں گفتگو ہو رہی ہے شہزادوں کو آتا دیکھ کر کے. تو ملاحظہ فرمائیں کہ دونوں کم عمر ہیں لڑنے کو مگر آتے ہیں. صورت سیل فنا دونوں ادھر آتے ہیں. صورت سیل فنا دونوں ادھر آتے ہیں. دشمن کہہ رہے ہیں کہ نام ڈوبیں گے رواں خون کا دریا ہوگا. ایک سے ایک یہ کہتا تھا کہ اب کیا ہوگا. ایک سے صلی اللہ محمد وآل محمد. دشمن آپس میں گفتگو کرنے میں لہذا فرمائے کہ دونوں ساونت ہیں دونوں ہیں جری و جاباز. یہ وہ ہیں جن کے گھرانے پر شجاعت کو ہے ناز. دونوں ذی قدر ہیں اس عمر میں دونوں ممتاز. ہے عیاں جعفر طیار کا سارا انداز. ہے عیاں جعفر طیار کا سارا انداز. جو علی کا تھا سواری کا قرینہ ہے وہی. دشمن کہہ رہے ہیں کہ جو علی کا تھا سواری کا قرینہ ہے وہی. دونوں بازو وہی شانے وہی سینہ ہے وہی. آگے اسی سلسلے کا بند ہے کہ دونوں کم عمر ہے گو اور ہے یہاں فوج کثیر. دشمن کہہ رہے ہیں کہ دونوں کم عمر ہے گو اور ہے یہاں فوج کثیر. ان سے بچنے کی مگر چاہیے کوئی تدبیر. سارے لشکر کو سمجھتے ہیں یہ نظروں میں حقیر. بنت زہرا کا پیا ہے انہی دو شیروں نے شیر. شان چہروں سے عیاں جعفر ذی جاہ کی ہے اور طاقت ان ننھے سے ہاتھوں میں ید اللہ کی ہے. طاقت ان ننھے سے ہاتھوں میں ید اللہ کی ہے. دشمن کہہ رہے ہیں کہ دونوں جراروں کے چہروں پر ہے کیسی رونق. نہ دھوپ کی ہے نہ انہیں پیاس کی پرواہ مطلق. سامنے ان کے جگر شیروں کے ہیں خوف سے شک. سامنے ان کے جگر شیروں کے ہیں خوف سے شک. دونوں آ کر نہ الٹ دے کہیں لشکر کا برق. دونوں آ کر نہ الٹ دے کہیں لشکر کا برق. دشمن کہہ رہے ہیں کہ جنگ کو کھیل سمجھ کر یہ دلیر آتے ہیں. جنگ کو کھیل سمجھ کر یہ دلیر آتے ہیں. یہ بچے آتے ہیں کہ بکھرے ہوئے شیر آتے ہیں. واہ سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بچے آتے ہیں کہ بکھرے ہوئے شیر آتے ہیں. دشمن کہہ رہے ہیں کہ ہیں چمن خالو لبو آرزو گیسو ان کے سینے حبے شہ والا سے ہیں مملو. ان کے رشک آئینہ مہتاب ہیں پہلو. ان کے ہیں بھرے زور ید اللہ سے بازو. ان کے پہلواں ہو جو نہ مرحب سا تو کیا زور کھلے. پہلواں ہو جو نہ مرحب سا تو کیا زور کھلے. ہاں در خیبر ہو تو ان بازوؤں کا زور کھلے. در خیبر ہو
تو ان بازوؤں کا زور کھلے تو اس طرف لشکر آدھا میں پپا تھا محشر، اس طرف لشکر آدھا میں پپا تھا محشر، اس طرف راہ میں ہے حضرت زینب کے پسر، اس طرف راہ میں ہے حضرت زینب کے پسر، بھائی سے بھائی یہ کرتا ہے اشارہ ہنس کر، بھائی سے بھائی یہ کرتا ہے اشارہ ہنس کر، دیکھیے دیکھیے خوف سے کیا حال ہے لشکر کا ادھر، دیکھیے خوف سے کیا حال ہے لشکر کا ادھر، یہ نہیں دھیان کہ سہ روز کے پیاسے ہم ہیں، خوف اس کا ہے کہ حیدر کے نواسے ہم ہیں، خوف اس کا ہے کہ حیدر کے نواسے ہم ہیں۔ تو باتیں کرتے وہ جری آئے جو لشکر کے قریب، کہہ کے بس شیروں نے رہباروں کی باغیں روکی، گھوڑے ٹھہرے جو مچل کر تو ہلی رن کی زمین، آ گئے حیدر و جعفر یہ ہوا سب کو یقین، آ گئے حیدر و جعفر یہ ہوا سب کو یقین، تیغیں کھینچی نہ گئیں اور نشاں پڑھ نہ سکے، روب بچوں کا یہ چھایا کہ جواں بڑھ نہ سکے، درود شاہ روب بچوں کا یہ چھایا کہ جواں بڑھ نہ سکے، آستینوں کو الٹ کر یہ دلیروں نے کہا، دونوں شہزادے آستینوں کو الٹ کر یہ دلیروں نے کہا، سامنے شیروں کے آئے جو بہادر ہو بڑا، جس کو لڑنے کی ہوس ہو وہ بڑے بہرے ہوگا، جس کو لڑنے کی ہوس ہو وہ بڑے بہرے ہوگا، یاد رکھنا کہ ہیں یہ نیمچے پیغام قضا، یاد رکھنا کہ ہیں یہ نیمچے پیغام قضا، قابل دید کوئی دم میں تماشا ہوگا اور ٹھوکریں کھائیں گے سر، لاشوں پر لاشا ہوگا۔ شہزادے فرما رہے ہیں لاکھوں کی فوج سے مخاطب ہو کر کے کہ اپنی تلوار کا ہے کاٹ جہاں میں مشہور، استخوان نرم کیے ان کے جو کہلاتے تھے سور، استخوان نرم کیے ان کے جو کہلاتے تھے سور، سامنے آگ کا دریا ہو تو کر جائیں عبور، اور ان کے سر کچلے جو موذی تھے نہایت مغرور، ان کے سر کچلے جو موذی تھے نہایت مغرور، ہم سے جھکتے ہیں وہ سب، ہم سے جھکتے ہیں وہ سب جو ہمیں پہچانتے ہیں، شہزادے فرما رہے ہیں ہم سے جھکتے ہیں وہ سب جو ہمیں پہچانتے ہیں، اپنی تلوار کے لوہے کو ملک مانتے ہیں۔ اب دونوں شہزادے اسی سلسلے کا بند ہے اگلا کہ یزیدی فوج کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ تم کو معلوم ہے ہم کون ہیں اے لشکر شر، تم کو معلوم ہے ہم کون ہیں اے لشکر شر، زیور عرش بری برج شرافت کے قمر، نام دادا کا ہمارے ہے جناب جعفر، اور نانا ہے علی جن کا لقب ہے حیدر، اور نانا ہے علی جن کا لقب ہے حیدر، جو بہادر تھے انہی لوگوں کے سر کاٹے ہیں، جو بہادر تھے انہی لوگوں کے سر کاٹے ہیں، اور جن کی تلوار نے جبریل کے پر کاٹے ہیں۔ اس کے سلسلے میں اگلا بند ہے، سب سے افضل ہے علی بعد نبی اکرم، کوئی جز ان کے نہ پیدا ہوا مابین حرم، نام سے جن کے لرزتے تھے عرب،
اور عجم جس نے کعبے میں رکھے دوش نبوت پر قدم، جس نے کعبے میں رکھے دوش نبوت پر قدم، دین احمد کا عمل قاف سے تا قاف کیا، جس نے بت توڑ کے اللہ کا گھر صاف کیا، جس کی قوت سے ہوئے جن و بشر زیر، وہ شیر حکم خالق میں نہ کی جس نے ذرا دیر، وہ شیر جس نے خود فاقوں میں بھوکوں کو کیا سیر، وہ شیر جس کے پنجے سے اما مانگا کیے شیر، وہ شیر جتنے سرکش تھے انہیں چن کے تہے خاک کیا، جس نے گہوارے میں اجدر کا دہن چاک کیا۔ درود ارشاد فرمائے۔ اب شہزادوں کی رجت سننے کے بعد یزیدی فوج کا کیا حال ہے اس بند میں ملاحظہ فرمائے کہ سن کے یہ فوج میں ہلچل ہوئی کانپے بے درد، سن کے یہ فوج میں ہلچل ہوئی کانپے بے درد، دل دھڑکنے لگے دم رک گئے تن ہو گئے سر، خوف سے خون جو گھٹنے لگا چہرے ہوئے زرد۔ چوتھا مصرع ڈاکٹر صاحب بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ خوف سے خون جو گھٹنے لگا چہرے ہوئے زرد، ایک کی آڑ پکڑنے لگے دو دو نامرد، ایک کی آڑ پکڑنے لگے دو دو نامرد، ارے کہیں چھپ جائیں ارادے یہ بہم کرنے لگے، بزدلے شیروں کی بو پاتے ہی رن کرنے لگے۔ اب دونوں شہزادوں کی اتنی دہشت تاری تھی کہ پسر سعد کی ہمت نہیں ہوئی کوئی نکل کے خیمے گار اپنے خیمے سے باہر آتا تو اس نے شمر کو بھیجا۔ اس سلسلے میں بند ملاحظہ فرمائے کہ نکلا باہر نہ بنے سادے نہیں بد انجام، شمر وہاں آ گیا جس جا تھے دونوں گلفام، شمر وہاں آ گیا جس جا تھے دونوں گلفام، تھم کے کچھ دیر ستمگر نے کیا پھر یہ کلام، سنیے گا، تھم کے کچھ دیر ستمگر نے کیا پھر یہ کلام، لڑنے آ پائے اس سن میں عجب کا ہے مقام، چھوٹے بچے ہیں 8 سال 9 سال عمر، لڑنے آ پائے ہیں اس سن میں عجب کا ہے مقام۔ پھر وہ دونوں شہزادوں کو ڈرانے کی کوشش کرتا ہے، کہتا ہے کہ جز اجل اور کوئی شے نہ آ پائیں گے، ضد میں بچپن کی چلے آئے ہیں پچھتائیں گے۔ دل میں کچھ سوچ کے پھر شمرے نہیں یوں بولا، نام ہے آپ کے کیا یہ ہمیں اب تک نہ کھلا، سنیے گا، نام ہے آپ کے کیا یہ ہمیں اب تک نہ کھلا، نیمچے غیظ میں چمکا کے دلیروں نے کہا، نیمچے غیظ میں چمکا کے دلیروں نے کہا، لگو بے فائدہ کیوں بکتا ہے او ہرزہ درا، لگو بے فائدہ کیوں بکتا ہے او ہرزہ درا، جو جری ہیں انہیں حاجت نہیں اظہار کی ہے، اور نام مردوں کا رقم باڑ پہ تلوار کی ہے۔ تو وہاں سے تیر آئے ادھر سے یہ غضنفر جھپٹے، دونوں جرار بہم جانب لشکر، جھپٹے شیر کی طرح بپھر کر وہ دلاور، جھپٹے نیمچے کاندھوں پر رکھ رکھ کے برابر، جھپٹے روب سے ان کے جگر داروں کے جی چھوٹ گئے، اور پیچھے ڈر ڈر کے ہٹے یوں کہ پرے ٹوٹ گئے۔ جب کہیں یہ بھی منظر ہے کہ وار کرتے ہوئے جس سمت وہ صفدر آئے، سر سے تاناف ہر ایک فرد کو دو کر آئے، سر سے تاناف ہر ایک فرد کو دو کر آئے، کٹ کے اس طرح سرے فوج ستمگر آئے، جس جگہ پاؤں تھے اڑ اڑ کے وہیں سر آئے، امن کی پاؤں پر گر کر بھی نہ جا پاتے تھے،
جن کے سر تھے وہ قدم خود انہیں ٹھکراتے تھے. سنیے گا یہ بند بطور خاص سنیے گا کیا دہشت کا عالم ہے. ملاحظہ فرمائیں کہ مل کے دو شیروں نے ڈالا ہے جو لشکر پر دباؤ. مل کے دو شیروں نے ڈالا ہے جو لشکر پر دباؤ. نکلے میدان میں نہیں یہ کسی دشمن کا ہباؤ. نکلے میدان میں نہیں یہ کسی دشمن کا ہباؤ. ایک سے ایک یہ کہتا تھا بڑھو سامنے جاؤ. شہزادوں کے سامنے جنگ کے لیے ایک دوسرے کو سب کہہ رہے ہیں. ایک سے ایک یہ کہتا تھا بڑھو سامنے جاؤ. دوسرا کہتا تھا تم کیوں نہیں جاتے یہ بتاؤ. دوسرا کہتا تھا تم کیوں نہیں جاتے یہ بتاؤ. بزدلی سامنے بچوں کے جو دکھلاؤ گے حاکم شام سے پھر خاک سے لا پاؤ گے. تو تن سے سر اڑ رہے ہیں گر رہی ہے لاش پر لاش. جنگ کا تن سے سر اڑ رہے ہیں گر رہی ہے لاش پر لاش. دیکھیے جس کو وہ ہے سر سے قدم تک سرفاش. ہے ادھر شمرو بن سعد کی بچوں کو تلاش. ہے ادھر شمرو بن سعد کی بچوں کو تلاش. دل میں کہتے تھے کہ مل جائیں یہ ظالم اے کاش. دل میں کہتے تھے کہ مل جائیں یہ ظالم اے کاش. ہو گئی فتح یہ خیمے میں خبر لے جائیں اور سامنے ہو تو ابھی کاٹ کے سر لے جائیں. اب جنگ کا منظر تھوڑا بدلا ہے. دونوں شہزادوں نے کچھ زبان سے بھی جنگ کی ہے. اس بار میں ملاحظہ فرمائیں کہ جس کو ڈانٹا وہ گرا دھڑ سے میں تیغ و سپر. جس کو ڈانٹا جنگ کے دوران جس کو ڈانٹا وہ گرا دھڑ سے میں تیغ و سپر. منہ سے نکلا نہ اس افتاد کی تھی ہم کو خبر. پھینک کر تیغوں کو جب بھاگتے تھے بانی شر. ملاحظہ فرمائیے گا پھینک کر تیغوں کو جب بھاگتے تھے بانی شر. اونے غازی سے یہ کہتے تھے محمد ہنس کر. اونے غازی سے یہ کہتے تھے محمد ہنس کر. جا کے وہاں چھپتے ہیں لاشوں کے جدھر تودے ہیں. جا کے وہاں چھپتے ہیں لاشوں کے جدھر تودے ہیں. بھائی سچ کہتی تھی اماں یہ بڑے پودے ہیں. تو کہہ کے یہ ڈوب گئے فوج میں پھر وہ جلدار. پھر ہوا حشر بپا چلنے لگی پھر تلوار. دونوں گھوڑوں کو نہ تھا صورت سیماب قرار. اور بجلیاں کوند رہی تھیں کسے روکے غدار. دونوں شہزادوں کے نیچے بجلیوں کی طرح بجلیاں کوند رہی تھیں کسے روکے غدار. کوئی چھپنے کو ادھر کوئی ادھر جاتا تھا. کوئی بے سر کوئی بے دست نظر آتا تھا. بس میں اپنی منزل پہ آ گیا ہوں. یہی سے ربط مصائب ہے. ان دلیروں سے نہ سرور ہوئے جب اہل جفا. دی بن سعد نے تب فوج کو بڑھ کر یہ صدا. گھیر کر شیروں کو برساؤ بسب تیرے قضا. مل کے سب ٹوٹ پڑو ان پا نہ ہو دیر ذرا. جس میں حاکم کی خوشی ہو وہ بہرحال کرو. کاٹ کے دونوں کے سر لاشوں کو پامال کرو. کاٹ کے دونوں کے سر لاشوں کو پامال کرو. سن کے یہ حکم بن سعد کا پلٹے بے پیر. قتل کی بچوں کے کرنے لگے باہم تدبیر. تیرے لے لے کے نکلنے لگے ہر صف سے شریر. دو بلندام کہاں اور کہاں فوج کثیر. دو بلندام کہاں اور کہاں فوج کثیر. غیر حالت ہوئی شبیر کے غم خاروں کی. برچھیاں چل گئیں سینے پر ستمگاروں کی. تو دو گلے فتح بجا شام کے لشکر میں ادھر.
اس طرف ہو گئے بےتاب شہ جن و بشر، بھر کے اشک آنکھوں میں بھائی سے یہ بولے سرور، لو قیامت ہوئی مارے گئے زینب کے پسر، در پہ ظلم ہر ایک بانی بیداد ہوا، آج گھر جعفر طیار کا برباد ہوا، آج گھر جعفر طیار کا برباد ہوا۔ تو بس یہ فرما کے چلے رن کو شہ عرش مقام، قاسم و اکبر و عباس تھے ہمراہ امام، ناگہاں آئی یہ آواز کہ اے شاہ مقام اے شاہ انام، ناگہاں آئی یہ آواز کہ اے شاہ انام، اب کوئی آن کے مہمان ہے دنیا میں غلام، آمد ظلم و ستم پھر یہ بدافعال نہ ہو، آئیے جلد کہ لاشیں میرے پامال نہ ہو۔ تو میتیں بھانجوں کی لاتے ہیں خیمے میں حسین، قاسم و اکبر و عباس ہیں غم سے بے چین، ننگے سر جاگ گریباں ہیں امام کونین، ساتھ ہے نوحہ کنا روح شہ بدر و حنین، اون کو سید ابرار لیے آتے ہیں، لاش چھوٹے کی علمدار لیے آتے ہیں، لاش چھوٹے کی علمدار لیے آتے ہیں۔ دیکھ کے لاشوں کو آتے ہوئے فضا نے کہا، در تک آ پہنچے ہیں بچوں کو لیے شاہ ہدا، بیویوں تھام لو احمد کی نواسی کو ذرا، جان دونوں میں نہیں ہائے غضب وا ویلا، جان دونوں میں نہیں ہائے غضب وا ویلا، چور تلواروں سے وہ نیک خصال آتے ہیں، مر کے رن سے میری شہزادی کے لال آتے ہیں۔ تو سن کے یہ غم کی چھری چل گئی ماں کے دل پر، شاہ نے فرش پر لاشوں کو لٹایا لا کر، پڑھ کے زینب نے جو کی دونوں شہیدوں پر نظر، تیرے اندوہ نے مجبور کیا قلب و جگر، اشک خون دیدہ گریاں سے گرے بہ بہ کر، اور جھک گئی لاشوں پا ہے میرے بچوں کہہ کر، جھک گئی لاشوں پا ہے میرے بچوں کہہ کر، تو ایک ہاتھ اس پا تو ایک اس پر رکھا بادل زار، ہوں بھرا اس کا جو منہ چوما تو اس کے رخسار، لی بلائیں کبھی اس کی کبھی اس کو کیا پیار، کبھی صدقے ہوئی اس پر تو کبھی اس پر نثار، زخم تن سر سے کبھی تابہ قدم دیکھتی تھی، زخم تن سر سے کبھی تابہ قدم دیکھتی تھی، ہاتھ رکھ رکھ کے کبھی سینوں پر دم دیکھتی تھی، کبھی کی آہ کبھی زلفوں کی سونگھی خوشبو، اپنی چادر سے چھڑایا کبھی گالوں کا لہو، منہ میں ڈوبے کبھی چہروں سے ہٹائے گیسو، کبھی منہ ہاتھ پر رکھ رکھ کے بہائے آنسو، کبھی منہ ہاتھ پر رکھ رکھ کے بہائے آنسو، گرد پھر کر کبھی بادیدہ تر بیٹھ گئی، اور کبھی اٹھی تو کبھی پیٹ کے سر بیٹھ گئی۔ تو یہ جو زینب نے کیے بین، ہوا حشر بپا، لے گئے خیمے سے لاشوں کو امام تو سرا، پیٹ کے سینوں سر اٹھ کے یہ زینب نے کہا، قبر میں سونے کو جاتے ہو میرے ماہ لقا، قبر میں سونے کو جاتے ہو میرے ماہ لقا، جاؤ اے وادی غربت کے مسافر بچوں، جاؤ اے وادی غربت کے مسافر بچوں، صدقے اماں ہو صدقے اماں ہو، خدا حافظ و ناصر بچوں۔ بس آخری بند کی زحمت کہ سمجھی میں پھر کہ میرے پاس اب آنے کے نہیں، عمر بھر چاند سے رخ اپنے دکھانے کے نہیں، مڑ کے شہ بولے یہ قبریں ابھی پانے کے نہیں،
بعد مرنے کے بھی راحت یہ اٹھانے کے نہیں، بعد مرنے کے بھی راحت یہ اٹھانے کے نہیں، کئی دن دھوپ کی تکلیف سہیں گے دونوں، کئی دن دھوپ کی تکلیف سہیں گے دونوں، ساتھ شبیر کے بے دفن رہیں گے دونوں، ساتھ شبیر کے بے دفن